ہر صحابی نبی جنتی جنتی. ان کا ذکر ہے، یہ ذکر ختم نہیں ہو سکتا. زمین ختم ہو سکتی ہے، آسمان ختم ہو سکتے ہیں، مشرق مغرب جنوب و شمال کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ختم ہو سکتے ہیں. سورج ٹوٹ سکتا ہے، چاند ستارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت تک نہ ذکر خدا ختم ہو سکتا ہے نہ ذکر مصطفیٰ ختم ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. اگر میں آپ کا ذکر کروں تو ممکن ہے ختم ہو جائے. آپ کے پیر صاحب آپ کا ذکر کریں ممکن ہے ختم ہو جائے. اگر کوئی دوست آپ کا ذکر کرے ممکن ہے ختم ہو جائے، کیونکہ یہ دوست بھی فانی ہے، یہ مولوی بھی فانی ہے، یہ پیر بھی فانی ہے، ان پر موت آنے والی ہے. لیکن جس کا ذکر زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں، جس کا ذکر مشرق والے بھی کرتے ہیں، مغرب والے بھی کرتے ہیں، جنوب والے بھی کرتے ہیں، شمال والے بھی کرتے ہیں، اور جس کا ذکر عرش پہ بھی جاری ہے، اور وہ ہے کہ جس کا ذکر ساری مخلوق بھی کرتی ہے اور جس کا ذکر خود خالق بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. نہ خالق پر فنا ہے نہ ذکر مصطفیٰ پر فنا ہے. سبحان اللہ. جب مخلوق نہیں تھی ذکر مصطفیٰ جاری تھا، اور جب مخلوق خدا نہیں بھی ہوگی ذکر مصطفیٰ جاری ہوگا، کیونکہ ذکر کرنے والا اللہ رب العزت جل شانہ کی ذات. پہلے لوگوں کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر جاری ہے. آئیے ایک بات سنیں، اور جس میں حضور کی شان عظمت اور آپ کے کلام کا معجزہ بھی آپ کو نظر آئے گا. جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، مشرکین آپ کے منکر ہو گئے، انہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کے دشمن ہو گئے، طرح طرح سے آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے لگے. اور جو شخص باہر سے آتا وہ ترتیب ایسی بناتے تاکہ یہ شخص اللہ کے رسول کے پاس پہنچنے نہ پائے، کیونکہ جو حضور کے پاس پہنچ جاتا ہے وہ حضور کا ہی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ بڑے ہیلے بہانے سے حضور کی بارگاہ میں لوگوں کو روکتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے اس کے پاس سے نہ جانا، کبھی کہتے ہیں یہ مجنون ہے یہ دیوانہ ہے اس کے پاس سے نہ جانا، کبھی کہتے ہیں یہ ساحر ہے جادوگر ہے ایسا جادو کر دیتا ہے کہ گھروں کے اندر فساد ہوتا ہے. باپ کا عقیدہ کوئی ہے، بیٹے کا عقیدہ کیا ہے، بڑے بھائی کا عقیدہ کچھ ہے، چھوٹے بھائی کا عقیدہ کچھ ہے، ماں کا عقیدہ کچھ بن گیا ہے، بیٹی کا عقیدہ کچھ بن گیا ہے. اس نے لوگوں کے اندر انتشار پیدا کر دیا، لہذا اس کے پاس نہیں جانا. اللہ اکبر. ایک شخص گزرے ہیں، ان کا نام تھا دمال. دمال باہر سے جب مکہ شریف میں آیا، یہ ابو جال ہینڈ کمپنی اس کے پاس بھی پہنچی اور کہنے لگی کہ یہ بچہ ہمارا ہے، ہمارے خاندان کا چشمہ چراغ ہے، اس کی بڑی عظیم عقل اور اس کا بڑا شعور تھا، امین بھی ہے، صادق بھی ہے، سچا بھی ہے، لیکن آج کل پتہ نہیں سے کیا ہو گیا ہے. یہ کہتا ہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑ دو، پتھروں کی عبادت چھوڑ دو. یہ کہتا ہے یہ جو مورتیاں تم نے بنائی ہیں اس کی عبادت چھوڑ دو. ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں ایک اللہ کو مانو. یہ مشرکین کا تھوڑا سا عقیدہ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف مکے کے اندر 360 بت ہیں، 360 یہاں بت ہیں، لیکن ابھی بھی عمل نہیں ہو رہا. کبھی آندھی چل پڑتی ہے، کبھی طوفان آ جاتے ہیں، اور کبھی جو ہے تو کوئی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کوئی بخار کسی میں چڑھ جاتا ہے، کوئی آدمی اندھا ہو جاتا ہے. 360 بت ایک مکے کا انتظام نہیں سنبھال سکتے تو ایک خدا ساری کائنات کا انتظام کیسے سنبھال سکتا ہے؟ اس قسم کی باتیں کرتے رہے. دمال سے کہنے لگا یہ ہمارے خاندان کا بچہ ہے، لیکن آج کل اس کو جنون ہو گیا ہے، اس کے اوپر ہوا آ چکی ہے. مکے والے جس پر جن آ جاتا اس کو کہتے ہیں اس پر ہوا آ گئی ہے. جیسے آج ہم بھی کہتے ہیں کہ فلاں پر ہوائی چیزیں آ گئی ہیں، تو اس نبی پر یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس پر ہوائی چیزیں آ گئی ہیں، تو لہٰذا اس کا کوئی علاج کرنا چاہیے. ارے دم بھاگنے کا کوئی بات نہیں ہے، میں دم کرتا ہوں، میرے پاس ایسے منتر ہیں کہ جب میں اس پر پھونک ماروں گا اس کا سارا جنون ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ دماغ خیال کرنا، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے پھر واپس ہمارے پاس نہیں آتا، اسی کے پاس بیٹھ جاتا ہے. اس کا چہرہ بھی ایسا حسین ہے، سبحان اللہ. چہرے کو دیکھ کر بھی لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کی آنکھیں ایسے حسین ہیں، ان آنکھوں کو دیکھ کر
لوگ فرشتہ ہو جاتا ہے. اس کی زبان بڑی عظیم ہے, گفتگو بڑی سونی کرتا ہے, اور اس کی زبان پر اس کی کلام سن کر جو ہے تو لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں. ذرا خیال کرنا, اس کے قریب جانے سے دماغ نے کہا کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دم کیا ہے اور وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. دماغ خراما حضور علیہ السلام کی طرف گیا. میرے آقا علیہ السلام بڑے عزت وقار کے ساتھ تشریف فرما ہیں. اس نے جب حضور کا چہرہ دیکھا سبحان اللہ, حضور کے ادائیں دیکھی, حیران ہو گیا. حضور کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی. اس وقت کہنے لگا کہ جب آدمی کو جن ہوتا ہے نا, کبھی کبھی اس کو دورہ پڑتا ہے اور پھر وہ دورہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگا گویا کہ اس ٹائم جن کا آپ پر غلبہ نہیں ہے, دورہ نہیں لگا ہوا, یار حضور ٹھیک بیٹھے ہیں. وہ آپ سے گفتگو کہنے لگا دماد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لوگ کہتے ہیں آپ پر کوئی ہوائی چیز ہے, آپ پر ہوا پڑ گئی ہے, مکے کی ہوا آپ کو لگ رہی ہے, کیا ایسی کوئی چیز تمہارے اندر ہے؟ حضور نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. آپ نے یہ کلمات ارشاد فرمائے, تمام تعریف اس کی ہیں جس کے ہم حمد و ثنا کرتے ہیں, جس سے ہم مدد مانگتے ہیں, جس سے ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں, اور جس اللہ پر ایمان لاتے ہیں. میں یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو وہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. حضور نے جب یہ کلمات پڑھے, آپ کی مرضی سی کہ ان کلمات کے بعد میں اس شخص کے سامنے اللہ کا کلام قرآن پڑھوں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے گا. جب دماد نے یہ کلمات سنے حضور علیہ السلام سے, دماد عرض کرنے لگا اے محمد یہ کلمات جو آپ نے پڑھے ہیں ذرا دوبارہ بھی ارشاد فرما دیجیے. سبحان اللہ, میرے آقا علیہ السلام سبھی ہیں, ان سے جو مانگتا ہے عطا فرما دیتے ہیں. حضور نے دوبارہ یہ کلمات پڑھ دیے. دماد نے سنے, اس کے دماغ کے طوطے اڑ گئے. وہ کہنے لگا اے محمد ذرا تیسری بار بھی یہ کلمات مجھے سنا دیجیے. سبحان اللہ, حضور علیہ السلام نے کلمات سنائے. دماد کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں نے بڑے بڑے شاعروں کو سنا ہے, میں نے ساحروں کو سنا ہے, میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کلام کو سنا ہے, لیکن مصطفیٰ جو تو نے کلام کی ہے یہ سمندر کی تہ سے بھی زیادہ گہری کلام تو نہیں کی ہے. نعرہ تکبیر, یہ آپ نے جو کلام کی ہے نا, یہ سمندر کی تہ کو تو کوئی چھوڑ سکتا ہے, لیکن ان کلمات کی گہرائی کو کوئی آدمی نہیں چھوڑ سکتا. یہ بڑے کلمات ہیں. اور اس کو یہ بھی پتا تھا اس نبی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی, اس نبی نے کسی استاد سے کوئی کلمات اور تعلیمات حاصل نہیں کی, اور اس نے پہلے کاہنوں کی کوئی کہانیاں بھی نہیں سنی. جب کتاب نہیں پڑھی, جب کسی استاد کے شاگرد نہیں بنے, ایسے کلمات کیسے آ سکتے ہیں؟ تو اس آدمی نے کیا کہا اے محمد اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے, اپنے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں کے اندر استعمال فرمائیے. سبحان اللہ, یہ میرے آقا علیہ السلام کا کلام ہے. حضور علیہ السلام نے یہ کلمات استعمال کیے. پہلے یہ لگتا تھا کوئی حکیم, پہلے کیا لگتا تھا بڑے قیمتی کلمات ہیں. پہلے یہ لگتا تھا کہ کوئی حکیم بیمار کے ساتھ جا رہا ہے, در حقیقت بیمار کسی حکیم کے پاس جا رہا ہے. سبحان اللہ, پہلے یہ تھا کہ بڑا سیانا آدمی, سیانا آدمی کسی دیوانے کے پاس جا رہا ہے, لیکن جب حقیقت کھلی تو ایسے لگا کہ کوئی دیوانہ بڑے سیانے کے پاس جا رہا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. ادھر کو ایسے انتظار میں ہے کہ ابھی یہ دماد آتا ہے, محمد کو اس نے چھو کر دی ہے, منتر پڑھنا ہے, اس کا دیوان ہونا ختم ہو جائے گا, اور یہ ہمارا
جیسے وہ دماد آیا، انتظار ہو رہی ہے، ہاں بتا دماد کیا ہوا، اس پر کسی چیز کا سایہ چھوئے تو نہیں ہے؟ تو دماد نے کیا کہا؟ اس نے کہا سنو اے لوگو، اس کے اوپر سایہ ہے۔ یہ ذرا سننا لوگو، سنو اس کے اوپر سایہ ہے، پر سایہ خدا ہے۔ سبحان اللہ، اس کے اوپر سایہ تو ہے لیکن سایہ خدا ہے، اللہ کا سایہ اس پر ہے۔ انہوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، یہ میرے آقا علیہ السلام کی زبان ہے۔